السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 9 سورہ الاعراف۔ اس پارہ میں شعیب علیہ السلام کی بددیانت قوم کا تذکرہ ہے۔ مال کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جو قومیں ماضی سے عبرت نہیں لیتی وہ تباہی کی خریدار بنتی ہیں۔ اس قوم کی بدترین صفت کم تول نہ تھی۔ اس پارہ میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہ ذہن نشین کروانا ہے کہ جو قوم اللہ کا پیغام پانے کے بعد اسے رد کر دیتی ہے اسے پر ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کے بعد موسیٰ فرعون کا قصہ مسلسل چلتا ہے۔ اس میں کفار قریش، یہود اور ایمان لانے والے گروہ کو سبق دیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے کیونکہ ان کی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم رنگ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے سامنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ پانی سے ہجرت کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا سے ہجرت کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا۔ موسیٰ کو منافقین کا سامنا کرنا پڑا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ میں منافقوں سے سامنا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاد کا حکم ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے۔ ان کی قوم پیغمبروں کی اولاد تھی۔ ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح تمام جرائم کرنے کے باوجود عذابوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کو عذابوں سے تباہ نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والے جادوگر بھی ہمارے لیے نصیحت چھوڑ گئے۔ صبح کافر بن کر آئے، شام کو شہید ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ نہ کوئی نماز پڑھی نہ عبادت کی، صرف جادوگر ہی کیوں سمجھے، باقی لوگ کیوں نہ سمجھ سکے؟ اس لیے کہ صرف جادوگر ہی جادو کے فن کو جانتے تھے۔ وہ جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ الحدیث، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ جس سے جانور اپنے بچے کو اور زمین پہ لوگ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ 99 رحمت اللہ کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحمت بن کر آئے، رحمت اللہ عالمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر 10 حق ہیں: ایمان لانا، اتباع کرنا، محبت کرنا، دفاع کرنا، تبلیغ دین کرنا، درود پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کرنا، ان کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا، سنتوں کو زندہ کرنا، با ادب با نصیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ادب دینا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، اگر ضروری لینا ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لینا۔ واقعہ سب دوسروں کو برائی سے روکنا، برائی سے نہ روکنا پکڑ کا باعث بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ کبھی داعیہ دین کی حیثیت سے اور کبھی داعیہ اللہ کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز ہی سکھانے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کا دین زندگی کے ہر پہلو میں لاگو کروانے آئے تھے۔ سورہ الاعراف 9 پارہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا۔
اے رب ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں ہی تک محدود نہیں ہے، ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگوں نے حق اور راستی اور دیانت کی روش پر ایسے ہی خطرات محسوس کیے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ ایمانداری اختیار کرنے کے معنی اپنی دنیا برباد کر لینا ہے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ تھی۔ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب جو جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کے لیے کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا گیا تاکہ اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر جب اس کارساز ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہ ہوا تو اس کو خوشحالی کے فتنہ میں مبتلا کر دیا گیا، اور یہاں سے اس کی بربادی کی تمہید شروع ہو گئی۔ پیغمبر کی بات نہ سننے کے باوجود جب اس پر نعمتوں کی بارش ہوئی تو اس نے سمجھا کہ وہ اوپر کوئی خود اللہ ہے ہی نہیں ہے جو گرفت کرنے والا ہو، اور اس نے یہ سمجھا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آخرکار اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقع نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سب کاموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ انا للہ۔ پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس قوم کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔
پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان مفتوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ساتھ پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کھارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تو مقرب بارگاہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے چھڑ پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا سا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نکلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ سرقوں سے ہمارے لیے جو بڑا اہم ترین سبق ہے وہ یہ کہ انسان ہمیشہ ہر مسئلے کے اندر دنیا کے مال ہی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ جو جادوگر ہیں وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا نا، جو ہم اس موسیٰ کے مقابلے میں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں، آپ کو مال ہی نہیں دنیا کا ملے گا بلکہ تمہیں تو عہدے بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے برعکس جب ایمان انسان کے روح میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے مال سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے۔ نہ صرف دنیا کا مال بلکہ خود اپنی جان قربان کرنے میں بھی وہ پھر فخر کرتا ہے۔ یہی اصل مقصود ہے مومن۔ دنیا کے مال کو ترجیح دینا تو معمولی چیز ہے، وہ دنیا کا مال اور دنیا کی ہر چیز کے ساتھ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اسلام کے آغاز میں جب جہاد شروع ہوا تو اس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بندے مسلمان لڑتے کہ کافر حیران رہ جاتا، کیونکہ ان کا مقصود دنیا نہیں تھا، ان کا مقصود شہادت اور اللہ کی رضا تھی۔ اور اسی چیز اور اسی کامرانی اور اسی محبت نے آج الحمدللہ دنیا سمندر پار کی دنیا مسلم بلکہ دنیا پوری کے اندر اس وقت اسلام پھیل چکا ہے۔ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے آغاز میں اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر کے جد و جہد کر کے اسلام کو یہاں تک پہنچایا۔ اب الحمدللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ پیغمبروں کی کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے بلکہ ان میں ایک گہری نصیحت لینا مقصود ہے۔ کن کے لیے؟ ہمارے لیے، کیونکہ ہم داعی دین ہیں، ہم اللہ کے اس سچے دین کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ اب میرے بعد میری امت یہ فریضہ ادا کرے گی، تو اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو ہم نے آغاز میں قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں بتائیں اس راستے پہ کیسے چلنا ہے، اور پہلے لوگوں کی ہمیں زندگیاں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی زندگیاں کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی اور بتایا کہ اس طرح راہ حق میں چلتے ہیں، اس طرح قربانیاں دیتے ہیں، اس طرح باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کس طرح مستقیم بن جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ کوئی چیز بھی تمہیں دنیا کا مال
یا دنیا کے عہدے متاثر کرنے نہ پائیں، بلکہ تم آخرت کی جنت کے خریدار بن کے اللہ کے راستے میں ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پیغمبروں کی زندگیوں کا ہمارے لیے نصیحت اور پیغام ہے الحمدللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بالترتیب سارے پیغمبروں کی بار بار ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابھی جو اس کے آغاز میں شعیب علیہ السلام کی بات آئی، تو شعیب علیہ السلام کی قوم، ہر قوم کو ایک بڑی سخت قسم کی بیماری لگی۔ شعیب کی قوم کی بیماری تھی کم تولنا۔ اب بندہ سوچے تو حیرت ہوتی ہے اور دل بھی دہلتا ہے کہ یا اللہ، جو پہلی امتوں میں بیماریاں تھیں ساری کی ساری امت محمد میں وہ بیماریاں آ گئیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے آج ہمیں بچایا ہوا ہے کہ سب وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھیں اور عذاب کا باعث بنی اور تباہی کا باعث بنی، وہ ساری ہم لوگوں نے وہ اپنا دی ہیں اور بے خوف ہو کر کے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ہم پر عطاؤں کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور حال ہمیں ہماری فریادوں کو سن رہا ہے، ہمیں ہر حال میں اپنی عافیت میں لیے ہوئے ہے۔ تو اس کی وجہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دیا وہ باقی پیغمبروں سے بڑا منفرد اور بڑا اعلیٰ تھا۔ اس میں پہلے نمبر پر یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ میری امت پر دوسری قوموں کو مسلط نہ کرنا اور انہیں عذابوں سے تباہ نہ کرنا، یہ چیز، یہ دعائیں جو قبول ہوئیں ان کی برکت سے الحمدللہ ہم زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی وہ تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ یہ دیکھیں مسلسل کی بات چل رہی ہے کہ دنیا اقتدار، یہ سلطنت، یہ قرآن تو جو بتا رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے بھی ہم پریکٹیکل اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو کرسیوں کے حریص لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کی اپنی ہر چیز اسی داؤ پہ لگائے ہوئے کرسی کے لیے، اور ایک آیا کرسی پہ ذلیل ہو کے اترا، پھر دور آیا دوسرا آیا وہ اترا اور جیل میں گیا اور خوار ہوا، اور ایسے ہی جب سے پاکستان ہمارا بنا ہے ایسے ہی سفر چکر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پہ تو رحم کر دے، اور یہ کلمے کے نام پہ لیا گیا تھا، تیرے پیارے کلمے کے نام پر، یا اللہ کوئی ایسا اچھا بہترین آدمی بھیج جو اس ملک کی قسمت کو بدل دے میرے مولا۔ ہائے اچھا، تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا میں اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ یہ ان شہیدوں کی دعا ہے جو ہمیں بھی مانگنا چاہیے اور ہمیں زبانی آنا چاہیے، اس لیے کہ ان حالات میں، ان کرائسس میں جب کہ تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو تو سامنے موت نظر آ رہی ہو تو اس وقت ہمیں کیا چاہیے؟ صبر اور استقامت۔ تو ہمیں یہ دعا زندگی میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی کسی وقت اگر بڑی نہیں تو چھوٹی موٹی تو رکاوٹ زندگی میں آتی ہی رہتی ہے دین کے راستے میں چلنے والوں کے لیے۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑی ضروری دعا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، اور تو اس حال میں ہم کو تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو، جب ہم اٹھیں گے دوبارہ جی کر کے تو اس وقت ہم مسلم ہوں، تیرے فرما بردار ہوں، اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل جن سے تو راضی ہوا۔ یہ دعا ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس کی وجہ پھر آخری وقت میں زندگی کے سانسوں میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس دعا کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں مسلم کی موت دیں گے اور مسلم ہی اٹھائیں گے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ حرکت اس نے یہ 2 دفعہ کی ہے، ایک جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور ایک اس وقت آ کے تو پھر سزا کے طور پر ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ جو سی بنی اسرائیل قوم ہے ان کے مردوں کو قتل کرتے جاؤ تاکہ آہستہ آہستہ ان کی نسل مٹ جائے اور
ہمارے غلام بن کے ان کی خواتین رہ جائیں. آخر میں کسی ان کا آپس میں بیٹھ کے تو وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اگر سارے مرد ختم کر دیے گئے تو پھر ہماری خدمت آئندہ کون کرے گا، اگر ان کی نسل ختم کرتے ہیں ہم تو. پھر انہوں نے اپنی دنیاوی فائدے کی خاطر ہی پہلی دفعہ بھی نرمی کر دی، اور دوسری دفعہ بھی. پھر لے کر دوسری دفعہ جب ہم موسیٰ آ چکے تو پھر ان کی ویسے مہلت جو زندگی سے کم اللہ نے کر دی تھی، عذاب آنے والا تھا ان پر. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. خلیفہ کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلف سے نکلا ہے، کسی کو اپنے پیچھے کچھ اختیار دے کے چھوڑنا. تو یہ اللہ تعالیٰ اب فرعون کو غرق کر کے تو ممکن ہے تم لوگوں کو اس زمین پر اپنا زمین کا اقتدار دے کر کے تو رہنما بنا دے لوگوں کا. پھر دیکھیے تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. اس وقت جب یہ آیات اتری ہیں مکہ میں قحط آیا ہوا تھا، تو اس وقت اس مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں بھی ایسے ہی قحط آیا تھا، اور ان لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا جو آج کفار مکہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کچھ کہتے تھے جو یہ موسیٰ کے لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کرو. اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین کا وارث بنا دیا. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فلسطین و شام ہی کی سرزمین ہے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین میں برکتیں رکھی ہیں. اللہ آج اس سرزمین کی تو حفاظت فرما، اور اللہ اس کے برکتوں کو قائم دائم رکھ امت مسلم کے لیے میرے اللہ. اور یہ ظالم جو ان پر ظلم کر رہے ہیں میرے اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور رستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. موسیٰ نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو. اب یہ لوگ تھے تو مسلم، لیکن چونکہ ایک طویل عرصہ تک غلامی کی زندگی اس ماحول میں گزاری جہاں بت پرستی تھی، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طبیعتوں کے اندر بھی بت پرستی ان کی گھٹی میں بھی آ گئی.
اب یہ دیکھیں کہ اتنے ظلم و ستم ان لوگوں سے انہوں نے برداشت کیے جو بت پرست تھے، اور ان کو خود بھی معلوم تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ لیکن ماحول کا، یہ ہم پورے قرآن میں پڑھ رہے ہیں نا کہ تمہارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، محبتیں کیسی، نفرتیں کیسی، جس دنیا میں رہو گے اس کے کتنے اثرات گہرے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی دنیا میں رہنے کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو، دنیا تو عارضی ہے۔ تو ان کا غلط ماحول میں رہنے نے کیا کیا، ابھی آزادی پوری ملی بھی، ابھی سفر میں ہے، رستے میں، تو رستے میں کسی کو دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایسا بت لے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ظالم ہو تم لوگ، یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اب یہ دیکھیں اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اللہ کی زمین پر ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی کے بیٹوں کو قتل کرنا۔ اور یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ 2 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، قرآن بتا رہا ہے، اور یعنی نسلوں میں۔ تو اس کے بعد چاہیے تھا نا کہ ان کے اندر وہ چیز پنپ دی جو ان کے بالکل اگینسٹ سے مخالف تھی، کہ وہ کبھی بھی وہ کام نہ کرتے جو فرعونیوں نے کیا ہے، لیکن کمزور ہونے کی حیثیت سے، غلام ہونے کی حیثیت سے، اتنے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان کو اللہ کا احسان کا احساس نہیں رہا، بلکہ ان کو وہ اس ماحول کی جو اثر تھا وہ ان پر غالب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوہرا کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس پر بھی غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ظلم و ستم سے تمہیں نکالا ہے، کیسے اللہ نے تمہارے دشمن کو برباد کیا، اتنا بڑا احسان رب کا، تو تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا نا لئن شکرتم لأزیدنکم، تو یہ اس وقت صحرا میں سفر کر رہے تھے، تو وہ بڑے حیران ہو کے کہتے بھائی کس بات کا شکر کریں، اللہ میں ہم کو شکر کا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بھائی اس کا شکر کرو کہ کل تم کس نے ظلم و ستم تھے، یہ جو فرعون سے آزادی ملی ہے یہ وہ قابل، بے شک تم صحرا میں سفر کر رہے ہو لیکن پھر بھی تمہیں اس ظلم و ستم سے تو اللہ نے بچا لیا نا، تم شکر اس ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظلم سے نکال کر کے آزاد کر دیا ہے۔